حسن اخلاق جس انسان کے وجود میں شامل ہو کر اس کے جسم و روح کا جز بن جائے وہ ہمیشہ نرم پہلو اور رقیق القلب مزاج ہی رہتا ہے، تو پھر آدمی تو آدمی جمادات اور حیوانات کے ساتھ بھی اس کا رویہ مشفقانہ اور حسن سلوک پر مبنی رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور صحابہ اکرام ایک جھنڈ میں چلے گئے اور وہاں سے ایک چڑیا کے 2 بچوں کو اٹھا لائے۔ حضور کی ذات جب واپس آئی، حضور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیا صحابہ کے سروں کے اوپر پریشانی کے عالم میں بلبلاتے ہوئے منڈلا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس چڑیا کی زبان کو سمجھتے ہوئے صحابہ اکرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس چڑیا کو کس نے پریشان کیا ہے؟ جس نے اس کے بچوں کو اٹھایا ہے وہ اس کے بچوں کو واپس وہیں پر رکھ دے۔ دوسری روایت سنن دارمی حدیث نمبر 42، حضور علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر ارشاد فرماتے تھے۔ ایک انصاریہ عورت نے حضور سے اجازت لے کر آپ کے لیے منبر بنوا دیا۔ اب حضور علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کر منبر پر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کیا سنتے ہیں کہ ایک بچے کے بلبلانے کی آواز مسجد نبوی میں بلند ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام اس کھجور کے تنے کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، اگر آج میں اسے اپنے گلے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ یوں ہی بچوں کی طرح بلبلاتا رہتا۔ اب حضور علیہ السلام کا جمادات اور حیوانات کے ساتھ سلوک دیکھیے اور آج ہمارا کردار دیکھیے، جبکہ فرمان تو کیا تھا؟ صحیح بخاری، حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ایُّ الاسلام افضل؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل اسلام کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا، من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج جمادات اور حیوانات نے تو انسان سے کجا محفوظ رہنا، آج انسان کی جان لینے پر تلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو شرف ضرور بخشا ہے، اسے احسن الخالقین میں شمار ضرور کیا ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ کی دوسری مخلوقات پر ظلم ڈھاتا پھرے۔